بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے دوستو بزرگوں، پوری دنیا میں کینسر ایک انتہائی جان لیوا مرض ہے، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ پر، ہر ملک میں اس موذی بیماری سے روزانہ کافی افراد انتقال کر جاتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، میں آپ تک اس کا بہترین، مجرب ترین روحانی علاج منتقل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ایسا علاج ہے کہ دنیا میں کئی جگہوں پر کئی مریضوں نے اس کو کینسر کے کسی بھی اسٹیج میں جب کیا ہے تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے انہیں شفاء کامل عطا ہوئی ہے، اور بہت ہی معجزاتی اور کراماتی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے کینسر کی بیماری کو ان کے اندر سے بالکل ختم فرما دیا ہے۔ ہمارے ملک میں شوکت خانم ہاسپٹل پنجاب میں اور پشاور میں موجود ہے اسی کے لیے، اور کراچی میں کرن ہاسپٹل ہے۔ میری یہ درخواست ہوگی تمام ناظرین اور سامعین سے کہ جن تک بھی یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے اور یہ علاج، یہ نسخہ کیمیا ان تک پہنچ رہا ہے، وہ اسے ان ہسپتالوں میں مریضوں تک پہنچائیں، بلکہ اچھا ہوگا کہ کینسر کے ہسپتالوں کی انتظامیہ اس ویڈیو کو مریضوں کے سامنے بار بار چلائے، اور اس مجرب ترین عمل کو اور اس روحانی علاج کو ان تک پہنچائے۔ کسی کے ذریعے سے بھی اگر کسی کو شفا مل گئی اور کسی کی جان بچ گئی، انشاءاللہ وہ اس کے لیے دنیا و آخرت کے اعتبار سے بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ کینسر کے دو روحانی علاج ہیں۔ پہلا روحانی علاج جو میں ابھی آپ کو بیان کرنے والا ہوں، وہ مریضوں کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں ان کو بھی اس سے شفا ہوگی انشاءاللہ، اور جو لوگ اس الحمدللہ موذی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہیں، وہ اگر اس عمل کو کر لیں تو انشاءاللہ پیشگی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کینسر سے حفاظت ہوگی، اور وہ کینسر ان کو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ حفظ ما تقدم کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں، پیشگی بھی کر سکتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، پھر بیچ میں درمیان میں 29ویں سپارے کی سورہ ملک کی آیت نمبر 14 ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ یہ 29ویں سپارے میں سورہ ملک کی آیت نمبر 14 ہے۔ اس کو 2222 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک کم نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کریں کہ یہی عدد برقرار رہے، اس میں ایک نمبر کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ 2222 مرتبہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور پھر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اپنے پورے جسم پر دم کرنا ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو مقام مرض پہ دم کرنا ہے، اور اسی طریقے سے پانی دم کر کے پینا ہے۔ یہ زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہے، اور ایک بار کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی کینسر کے جو مریض ہیں ان کو بھی شفا اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے، اور جو مریض نہیں ہیں وہ اگر یہ عمل کر لیں
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے حکم سے ان کو اس مرض سے مکمل حفاظت رہے گی اور مکمل ان کو شفا حاصل رہے گی۔ ایک تو یہ روحانی علاج ہے جو کہ زندگی میں ایک بار ہی کرنا ہے اور ایک بار ہی کیا جائے گا۔ دوسرا علاج جو کہ مستقل مریضوں کو کرنا ہے اور روزانہ کرنا ہے، 40 دن تک بلا ناغہ کرنا ہے، وہ صرف مریضوں کے لیے ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر سورہ مریم پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر مریض کے اوپر دم کرنا ہے، پانی دم کر کے پلانا ہے۔ وہ پانی دم کیا ہوا پورے دن اس مریض کو استعمال کرانا ہے۔ 40 دن تک بلا ناغہ یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر 40 دن بلا ناغہ کسی بھی کینسر کے مریض پر یہ عمل دہرایا جائے گا اور اس میں ایک دن کا بھی ناغہ نہیں ہوگا تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تبارک و تعالی کینسر کے مریض کو شفائے کامل ہوگی، اور کینسر کا مریض انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جائے گا۔ دوبارہ سے یہ دوسرا عمل بتا رہا ہوں جو صرف مریضوں کے لیے ہے کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درمیان میں سورہ مریم ایک بار پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 40 دن تک بلا ناغہ یہ عمل کرتے رہنا ہے، دہراتے رہنا ہے۔ اس میں کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مریض پر دم کریں، دم کیا ہوا پانی سارا دن استعمال کرائیں، پانی اس مرض کی جگہ پر لگائیں، دم کیا ہوا پانی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے حکم سے شفا ہوگی۔ میرے دوستو بزرگوں، آخر میں یہ استدعا ہے کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ عام کریں، اور خاص طور پر کینسر کے ہسپتالوں میں اس پیغام کو عام کریں، اور جو لوگ بھی انشاءاللہ اس پیغام کو پہنچائیں گے وہ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کو فلاح دارین عطا فرمائیں، اور میرے لیے، میرے والدین کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اور ہمارے دوست جو اس پورے عمل کا خاص حصہ ہیں، غازی بھائی، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ کسی ایک مریض کو بھی شفا ہو جائے، ہمارے لیے ضرور دعا کریں۔ اللہ تعالی ہماری بھی ساری حاجات پوری فرمائیں اور ساری مشکلات دور فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔